بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 9 محرم کا دعا کی قبولیت کا عمل بتائیں گے۔ ناظرین، عام طور پر ہر انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ ایسی عبادت سے ہمیشہ اجتناب کرتے رہے ہیں جس میں دنیاوی حاجت کا کوئی عنصر ہو۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ کی تعریف محض اس لیے کرنا کہ وہ آپ کو آپ کا مقصد عطا فرما دے صحیح ہے، یا صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرنا صحیح ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ اب اس کے بعد والی بات کو سمجھیں کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ محبت محمد آل محمد سے کرتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی فرد درود پاک یا تسبیحات کو محمد آل محمد کی محبت میں ورد کرے تو کیا یہ اللہ کی خوشنودی کی وجہ نہیں؟ یاد رہے کہ جب کسی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی مل جاتی ہے تو اسی میں آپ کی تمام زندگی کی مشکلات کا حل اور حاجات کی تکمیل ہے۔ اب ہم آپ کو 9 محرم کا ایک ایسا وظیفہ بتاتے ہیں جس کی برکت سے آپ اللہ کی بارگاہ سے اپنی تمام زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ 9 محرم کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ 8 محرم یعنی مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود پاک ورد کریں، اور درمیان میں آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد آل محمد اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 100 مرتبہ درود ابراہیمی اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دعائے نعت علی ورد کریں۔ اگر آپ نعت علی زیادہ نہ پڑھ سکیں تو آپ کم از کم 300 مرتبہ دعائے نعت علی ضرور ورد کریں۔ اس کے بعد آپ سجدے میں سر رکھ کر 10 مرتبہ اللہ الصمد ورد کریں اور اسی سجدے کی حالت میں اللہ سے اپنی مشکل کی آسانی کی دعا کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔